سفر کا استعارہ اور ہے. تحریر نگہت سیما. آواز قمر زہرا. پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. اب سفر کا استعارہ اور ہے. قسط نمبر 13. A&D سے جوتے لے کر وہ باہر نکلی ہی تھی کہ لینا عبداللطیف نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی اور لینا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت سی اتر آئی. ہیلو. لینا نے اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر کہا. تم اتنی جلدی آ گئیں؟ میں گئی ہی نہیں. لینا مسکرائی اور لیلا کو لگا جیسے لینا کی مسکراہٹ نے ارد گرد کے ماحول کو بھی اداس کر دیا ہو، یا پھر یہ کہ اپنے اندر کا احساس تھا جو ہر آن، ہر لمحہ اور ہر چیز اور ہر ماحول کو اداس کر دیتا تھا. مگر کیوں لینا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپر بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے دایاں ہاتھ مسافر کے لیے بڑھاتے ہوئے پوچھا. اس لیے کہ لینا نے ہونٹ بھینچے اور پتہ نہیں کیوں اس بات پر لیلا کو لگا جیسے اس کی سبز آنکھوں میں نمی سی تیر گئی ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے پلکیں جھکا لیں. یوں ہی پروگرام بدل گیا. عبدالحی کا خیال ہے کہ یہ وقت شادی کے لیے مناسب نہیں ہے. اور تم اتنے دن کہاں رہیں؟ لیلا نے پھر پوچھا، جسے شادی ملتوی ہونے کا سن کر از حد رنج ہوا تھا. میں روٹرڈیم خالہ کے پاس ہی رہی. لینا، اگر پروگرام بدل گیا تھا تو تمہیں واپس آنا چاہیے تھا. تمہیں پتہ ہے نا ان دنوں ڈاکٹر ونستر بیکر کتنے اہم لیکچر دے رہے ہیں. لیلا نے پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اسے سرزنش کی. ہاں، لیکن میرا موڈ نہیں تھا. اور تم ڈیلف کب پہنچی؟ کل شام آ گئی تھی اور انکل کیس کی طرف گئی تھی سیدھی. اور اب آئی. ایچی جانے کے ارادے سے نکلی تھی. سوچا تھا رستے میں کچھ شاپنگ بھی کر لوں گی. انکل کیس نے ہی مجھے ڈراپ کیا تھا یہاں. تو شاپنگ کر لی؟ نہیں، پھر کسی دن کر لوں گی. تم گاڑی میں آئی ہو نا؟ ہاں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے سائیکل کی سواری پسند نہیں ہے. حالانکہ یہاں ہالینڈ میں زیادہ لوگ سائیکلیں پسند کرتے ہیں. لینا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. لیلا نے محسوس کیا کہ لینا اب اپسیٹ ہے، شاید عبدالحی کے پروگرام تبدیل کر لینے سے. حالانکہ یہ عبدالحی کی ہی تو خواہش تھی کہ وہ ستمبر میں شادی کر لینا چاہتا ہے، جبکہ لینا نے کہا بھی تھا کہ وہ اپنا آخری سیمیسٹر دے کر ہی شادی کرنا چاہتی ہے. لیکن عبدالحی نے تو ضد ہی پکڑ لی تھی. روٹرڈیم سے لینا کی خالہ نے فون کیا تھا. لینا، تم عبدالحی کی بات مان لو پلیز. اور لینا نے خالہ کی بات مان لی تھی. ٹھیک ہے خالہ، میں آ جاؤں گی، لیکن میرا سیمیسٹر شروع ہونے والا ہے. میں زیادہ سے زیادہ 15 دن رہ سکوں گی. اور جب لینا نے اپنی شادی کے متعلق بتایا تھا تو تھوڑی حیرت کے بعد سب ہی خوش ہو گئی تھی. انڈیا کی ریتا اور اکرم سلطانہ، سعودیہ کی مجدہ یوسف، وہ خود لیلا، محمد اللہ شاہ، حتیٰ کہ کیتھی اور لنڈا بھی. کیتھی نے جو USA سے آئی تھی، جس کی ماں میکسیکن اور باپ جرمن تھا، اور کیتھی کی پیدائش سے پہلے ہی دونوں میں علیحدگی ہو چکی تھی، لینا کی شادی کا سن کر کہا تھا، تم ایشیائی لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہو. تمہارا ایک گھر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اب گھر نہیں بن پاتے. مجھے کوئی جاہل بدصورت مرد بھی گھر بنانے کی آفر کرے تو میں سب کچھ چھوڑ کر چل دوں. وہ الیکٹرانیکل انجینئرنگ کے شعبے میں تھی اور ریتا جگدیش نے بہت خلوص سے اسے مشورہ دیا تھا. کیتھی، اگر زندگی میں کوئی من پسند مرد مل جائے تو اپنے معاشرے کے رواج کے مطابق اس کے ساتھ یوں ہی زندگی مت بتانا، بلکہ اسے شادی کی آفر کر دینا فوراً. اور کیتھی افسردگی سے مسکرا دی تھی. تمہارے ہاں مرد ذمہ داریاں نبھانے سے ڈرتا ہے شاید، اکرم سلطانہ نے رائے دی تھی. اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر لینا کو اپنے مشورے سے نوازنے لگی تھیں کہ اسے اس ایک ہفتے میں کیا کیا کرنا ہے. بلکہ انہوں نے لینا کا چارج ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. اپٹن بنایا جا رہا ہے، بیسن اور ہلدی ملا کر اس کے ہاتھوں اور پیروں سے میل اتاری جا رہی ہے، اور جانے کیا کیا. ہمارے ہاں دلہن کو مہینوں پہلے سے نائن آ کر اپٹن ملنے لگتی ہے. وہ ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاتی ہیں رات کو دودھ زبردستی جیا جا رہا ہے، جوس پلائے جا رہے ہیں. اکرم سلطانہ، کیا میں کسی اکھاڑے میں اترنے جا رہی ہوں؟ لینا ہنستی. بس تم چپ رہو، دلہن نہیں بولتی. اکرم سلطانہ پیار سے اسے ڈانٹ دیتی اور لینا کی سب آنکھوں میں روشنیاں کوندنے لگتی. اور پھر انہوں نے مل کر اس کے لیے ضروری شاپنگ کی تھی. لینا نے کتنی ہی بار کہا تھا، وہاں خولا نے ساری شاپنگ کر رکھی ہے. لیکن ان دنوں سب نے مادام دوچی، لیڈا میری اور زیمن کے کتنے ہی چکر لگا ڈالے تھے.
عبدالحی اور اس کے لیے چھوٹی موٹی شاپنگ کی تھی اور پھر جانے سے 2 دن پہلے اکرم سلطانہ نے ہندوستان سے آئی ہوئی مہندی گھول کر اس کے ہاتھوں پر لگائی تھی۔ کیتھی اور لینڈا نے بہت حیرت سے اس کے ہاتھوں پر بنے پھول دیکھے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے غیر ارادی طور پر لیلا نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مہندی لگے ہاتھ۔ لینا جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تمہاری بات ہوئی عبدالحی سے؟ لیلا نے پوچھا۔ نہیں، اس نے خالہ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مجھے بتا دیں کہ وہ روٹر ڈیم نہیں آ رہا۔ لینا بے حد سنجیدہ تھی۔ گاڑی کا رخ آئیچی کی طرف موڑتے ہوئے لیلا نے کسی قدر ناراضی سے کہا، مگر لینا، تمہیں اس سے بات تو کرنا چاہیے تھا کہ اس نے خواہ تمہیں کیوں ڈسٹرب کیا۔ اس نے خالہ سے کہا تھا کہ وہ ایک عرفہ مقصد کے لیے یہ شادی ملتوی کر رہا ہے۔ بھلا بتاؤ میں کیا کہتی؟ مگر وہ عرفہ مقصد کیا ہے؟ تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا نا لینا۔ لیلا کو لینا سے بہت محبت تھی۔ ہر فلسطینی کا اولین مقصد اور آرزو تو وطن کی آزادی ہے۔ شاید وہ بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتا ہو۔ سو میں کیا پوچھتی لیلا؟ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ تمہیں شاید پتہ نہیں لیلا، عبدالحی میرا سگا خالہ زاد ہے۔ روٹر ڈیم والی خالہ کا بیٹا نہیں، چھوٹی خالہ کا۔ اور وہ بہت چھوٹا تھا تب اسرائیلیوں نے اس کے بھائی، باپ اور ماں کو مار ڈالا تھا۔ ان کے گاؤں پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بہت دنوں تک کیمپ میں رہا تھا۔ بعد میں انکل کیس کو پتہ چلا تو وہ اسے لے آئے تھے۔ وہ تب سے ہی کچھ کرنا چاہتا تھا اپنے ملک کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، لیکن یہاں انکل کیس کے پاس رہ کر شاید وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے وہ فلسطین چلا گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تو لیلا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ عبدالحی سے وہ 2 بار ملی تھیں۔ وہ انکل کیس کے گھر ہی رہتا تھا اور کبھی کبھار لینا سے ملنے اس کے ہاسٹل آتا تھا۔ گھنگریالے بالوں والا، ایک گندمی رنگت والا عبدالحی بہت بے چین اور مضطرب لگتا تھا، اور لیلا نے ہر بار اس سے ملنے کے بعد یہی سوچا تھا کہ کوئی چیز ہے جو اندر ہی اندر ہمہ وقت اسے مضطرب و بے چین رکھتی ہے۔ پہلی بار جب لینا نے اس کا تعارف کروایا تھا عبدالحی سے کہ یہ لیلا ہے، پاکستان سے آئی ہیں، تو عبدالحی کی آنکھوں میں یکایک اپنائیت کی روشنی کوندی تھی، جیسے کسی اپنے کو دیکھ کر کونتی ہے۔ پھر اس کے لہجے میں حسرت سی اتر آئی تھی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں لیلا کہ ایک آزاد ملک کی آزاد شہری ہیں۔ اور لیلا نے سوچا تھا، پتہ نہیں میں خوش قسمت ہوں یا نہیں۔ اسے تو ہمیشہ ہی اپنی خوش قسمتی پر شک ہی رہا تھا۔ ہمیشہ ہی اس نے یہی سوچا تھا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا، کاش وہ سرخ حویلی میں پیدا نہ ہوتی، محب اللہ شاہ کی بیٹی نہ ہوتی، یا ہر حویلی میں وہ بڑا کنواں نہ ہوتا، اسے انیق سلیمان سے محبت نہ ہوتی، اور ساتھ سلیمان اس سے محبت نہ کرتا۔ کتنے بہت سارے شکوے تھے، کاش تھے اس کی زندگی میں، اور وہ عبدالحی لنا عبداللطیف کا منگیتر کہتا تھا۔ وہ خوش قسمت ہے، اور مجھے خود سے زیادہ تم سب کا خیال تھا۔ تم لوگ شادی کے ملتوی ہونے کا سن کر ہرٹ ہوگی، اس لیے تو میں روٹر ڈیم میں چھپی رہی اور پھر ڈیلف آ کر انکل کیس کے گھر چلی گئی۔ اس کی سبز گہری سبز آنکھیں پانیوں میں ڈوب گئیں۔ کم آن لینا، ٹیک اٹ ایزی۔ لیلا نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اسے تھپکا، لیکن وہ سر جھکائے روتی رہی، اور لیلا نے سوچا اچھا ہے وہ رو لے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ 2 سالوں سے ساتھی رہ رہی تھیں EHE کے ہاسٹل میں۔ یہ 4 سوٹ کا ایک اپارٹمنٹ تھا، ہر ایک کے پاس 2 روم، ایک بیڈ، ماں باتھ اور ایک سیٹنگ تھا۔ 4 سوٹس کا کچن مشترکہ تھا۔ وہ اور لینا اکٹھی رہتی تھیں۔ ریتا جگدیش اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی تھی۔ جگدیش مینجمنٹ کنسٹرکشن میں MSc کر رہا تھا اور ریتا کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اکرم سلطانہ کا تعلق UP سے تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی پڑھنے کے لیے گھر سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ اکرم سلطانہ اپنی 2 بچیوں کو میکے چھوڑ کر آئی ہوئی تھیں۔ 4تھے سوٹ میں کیتھی اور لینڈا رہتی تھیں۔ کیتھی USA سے آئی تھی اور لینڈا برٹش تھی۔ شروع میں وہ کچھ لیے دیے رہی تھی، لیکن پھر وہ بھی گھل مل گئی تھیں۔ لینڈا، کیتھی، ریتا، اکرم سلطانہ، لیلا اور لینا میں بہت دوستی تھی۔ لینا فلسطینی تھی اور یہاں اس کے چچا رہتے تھے، لیکن جب وہ تعلیم کی غرض سے آئی تو اس نے IHE میں ہی ٹھہرنا پسند کیا۔ یوں ویکینڈ پر وہ انکل گیس کی طرف چلی جاتی تھی اور لمبی چھٹیوں میں روٹر ڈیم اپنی خالہ کے پاس۔ مجدہ یوسف سے جو سعودیہ سے آئی تھی اور سری لنکا کی اینا سے بھی ان کی کافی دوستی تھی۔
اور جس روزانہ کو روٹر ڈیم جانا تھا، اس سے ایک روز پہلے اکرم سلطانہ نے ہاسٹل میں خوب رونق لگائی تھی۔ اسے پیلا جوڑا پہنا کر اور چھوٹی ٹیبل پر ہاتھوں سے ڈھولک بجا بجا کر خوب گانے گائے تھے۔ لیلا اور ریتا بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں اور کیتھی، لینڈا اور اینا نے اس تھاپ اور گیت کے بولوں پر رقص کیا تھا، اور آخر میں رخصتی کا گیت گاتے ہوئے اکرم سلطانہ کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو کی جل تھل ہو گئی تھی۔ کاہے کو بیاہی بدیس لکھی بابل مورے، اور اس کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے ریتا جگدیش بھی رو پڑی تھیں، اور وہ حیران سی بیٹھی کیتھی اور لنڈا کو ان بولوں کا مطلب سمجھانے لگی تھی، اور یہ کہ پاکستان ہندوستان میں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ایسے گیت گانا روایت ہے، اور آنسو ان بولوں کے ساتھ خود ہی دل کی زمین سے ابل پڑتے ہیں۔ اکرم سلطانہ کی آواز بھی خوبصورت ہے اور یہ بول ان سے دل کٹتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اس پوئٹری میں بہت درد ہے، کیتھی نے تبصرہ کیا تھا۔ یہ دل کو چیرتا ہے، بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ اور اکرم سلطانہ خاموش ہوئیں تو ریتا نے گانا شروع کیا تھا۔ کنکا لمیاں نے مائے کیوں جمیاں نے مائے، کنکا لمیاں نے مائے۔ تو لالا عبداللطیف کا جی چاہا تھا وہ خود بھی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، اتنا روئے کہ لال حویلی سے ملحق قبرستان میں سوئی ہوئی اس کی ماں اس کے درد سے بے چین ہو کر اٹھ بیٹھے اور وہ اس کے سینے سے لگ کر سب بھول جائے، سب کچھ۔ اس نے ایک نظر پھر لینا پر ڈالی تھی جو ٹیشو سے چہرہ صاف کر رہی تھی، اور پھر یکدم ہی ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر چور نظروں سے دیکھتے ہوئے اوپر چھت پر جانے والی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے محفوظ فاطمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اچھل پڑی۔ اس وقت دوپہر میں اوپر کہاں جا رہی ہو؟ اور ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ انہیں دیکھنے لگی۔ خالہ جانی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ان کا سوال بھول کر اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں تو کہیں نہیں جا رہی، البتہ تم بتاؤ اس دوپہر میں اوپر چھت پر کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ خالہ جانی، اس نے چور نظروں سے مڑ کر بڑی اماں کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اماں نے اسے دوپہر میں براندے میں بیٹھے دیکھ کر اٹھا کر بڑی اماں کے پلنگ پر زبردستی لٹایا تھا۔ سو جا منی ورنہ لو لگ جائے گی۔ اور بڑی اماں نے جو کروٹ بدلے لیٹی تھیں مڑ کر مچی میچی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اماں اسے اٹھنے مت دیجیے گا، چین نہیں ہے ذرا اسے، باہر لو میں بیٹھی تھی۔ تم بھی سو جاؤ حفیظہ۔ بس اماں تھوڑا سا کام نپٹا لوں۔ اور وہ اماں کے خوف سے آنکھیں بند کر کے بڑی اماں کے پیچھے لیٹ گئی تھی، مگر نیند تو اسے بالکل نہیں آ رہی تھی۔ عام حالات میں اسے بڑی اماں کے اس سرخ پایوں والے اونچے پلنگ پر لیٹنا، اس بڑے سارے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ یہ بڑے بڑے دو تکیے جن پر پیلے ساٹن کے کڑھائی والے گلاف چڑھے تھے اسے بڑے فیسینیٹ کرتے تھے، اور کوثر آپا نے بتایا تھا کہ یہ بڑی اماں کے جہیز کے ہیں۔ اور کیا اس زمانے میں لوگ ان بڑے بڑے تکیوں پر سر رکھ کر سوتے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں منی، دلہنیں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتی تھی، اور اس ایک تکیے میں جتنی روئی ہے اس سے کم از کم 10 تکیے تو بن ہی جائیں گے نا، اس نے اپنی عقل کے مطابق سوچا تھا۔ ان میں روئی نہیں ہے، ایک بار اماں نے بتایا تھا کہ ان میں آگ کے پھول بھرے ہوئے ہیں۔ کوثر آپا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، لیکن اس نے کئی بار دبا دبا کر دیکھا تھا، اسے تو روئی ہی لگی تھی۔ اتنے سخت پھنسے ہوئے تکیے تھے جب وہ ان سے ٹیک لگا کر بیٹھتی تھی، اسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی شہزادی یا ملکہ ہو۔ لیکن سونے کے لیے تو اسے صرف اپنا ہی تکیہ پسند تھا، نرم ملائم سنبل کا تکیہ، اور اس کے بغیر تو اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ مگر اس وقت تو اس کا سارا دھیان برساتی کے تاکچے میں رکھی اپنی گڑیوں کی طرف تھا۔ پرسوں شام ہی تو اس نے اپنی گڑیوں والا ڈبہ وہاں رکھا تھا اور سوچا تھا کہ دوپہر میں برساتی میں بیٹھ کر کھیلے گی، لیکن کل تو اماں نے دبوچ کر اسے اپنے پاس ہی لٹا لیا تھا، اور آج کتنی ہی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ چپکے سے اٹھی تھی۔ بڑی اماں کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ پہلے اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے چھت پر لگے رنگین شیشے گننے شروع کیے تھے، پہلے سرخ، پھر نیلے، پھر پیلے، اور پھر جلد ہی اکتا کر اس نے نظریں بند کھڑکیوں کی طرف لگا دی تھیں۔ اور پھر جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ بڑی اماں بہت گہری نیند میں ہیں تو چپکے سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ نانا ابا کا کمرہ بند تھا۔ بڑی اماں، ابا، اماں، ماموں، کوثر آپا شاید سب سو ہی رہے تھے۔ دھوپ بے حد چمکیلی تھی، صحن میں لگے امرود اور جامن کے درختوں پر دھوپ ٹھہری ہوئی سی لگتی تھی۔
برآمدے کا فرش بھی گرم تھا. اس نے پہلے دایاں پاؤں اٹھا کر بائیں پر رکھا، پھر پایاں دائیں پر اور پھر جھک کر تخت پوش کے نیچے سے اماں کی چپلیں اٹھا کر پاؤں میں اڑس لی تھیں اور دبے قدموں چھت کی طرف بڑھی تھی کہ محفوظ فاطمہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. محفوظ فاطمہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں فوزی خالہ، میں اوپر کھیلنے جا رہی تھی اپنی گڑیوں سے. اسے بتانا ہی پڑا. اوپر برساتی میں تاکچے میں نے اپنی گڑیوں والا بکس رکھا ہوا ہے. لیکن منی، محفوظ فاطمہ کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی. اوپر برساتی میں تو چڑیلیں رہتی ہیں، یہ لمبے لمبے دانتوں والی، اور تم جیسی پیاری پیاری چھوٹی بچیوں کو تو وہ مکھن بنا دیتی ہیں، یا پھر ایک ہی بار یوں کر کے ہڑپ کر جاتی ہیں. محفوظ فاطمہ نے اپنا منہ کھولا تو اس کا دھیان ان کے دانتوں کی طرف چلا گیا. کتنے سفید چھوٹے چھوٹے دانت تھے، ذرا ذرا سے فاصلے سے، جیسے مکئی کے بھوٹے پر مکئی کے دانے ترتیب سے لگے ہوں. اس نے اپنے سامنے کے 2 ٹوٹے دانتوں کے خالی حصے پر زبان پھیری اور پھر فوراً ہی ڈر کر انگلیوں سے وہ جگہ صاف کی. ابھی کل ہی جب اس کے دانت ٹوٹے تھے تو بڑی اماں نے سمجھایا تھا کہ زبان بالکل مت پھیرنا، نہیں تو نئے دانت ٹیڑے میڑے نکلیں گے، بالکل چڑیلوں کی طرح. مگر خالہ چانی، وہ میری گڑیوں کا بکسا. وہ انہوں نے پرخیال انداز میں اسے دیکھا. اس وقت تو دوپہر میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو چڑیلیں اوپر برساتی میں کھیلتی کودتی ہیں اور آزادی سے گھومتی ہیں، لیکن شام میں تم جا کر اپنا بکسا اٹھا لینا. لیکن اگر شام میں بھی کوئی چڑیل آ گئی تو؟ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں. حالانکہ پرسوں شام ہی تو وہ اوپر برساتی میں جا کر بہت دیر کھیلتی رہی تھی اور اسے وہاں کوئی چڑیل نظر نہیں آئی تھی. شام کو اکثر چڑیلیں سیر کرنے چلی جاتی ہیں اور پھر رات کو واپس آ جاتی ہیں. لیکن اگر کسی چڑیل کی طبیعت خراب ہو گئی اور سیر کو نہ گئی تو؟ اسے بال کی کھال نکالنے کی عادت تھی اور بعض اوقات وہ ایسے ایسے نکتے نکالتی تھی کہ سب حیران رہ جاتے تھے کہ یہ 6 سال کی بچی ہے یا افلاطون. محب اللہ شاہ تو اکثر اسے افلاطون کی نانی کہتے تھے اور اس وقت محفوظ فاطمہ کو بھی وہ افلاطون کی نانی ہی لگی تھی، اور اس نے کان پکڑ کر ہلکے سے مروڑتے ہوئے کہا تھا، افلاطون کی نانی، اب بھاگ جاؤ ورنہ اماں اٹھ گئیں تو ٹھکائی کریں گی اور میں شام میں تمہارے ساتھ اوپر چلی جاؤں گی، پھر تم اپنا گڑیوں والا بکسا اٹھا لینا. اور اس نے بڑی شکر گزاری سے محفوظ فاطمہ کو دیکھا تھا. یوں بھی اسے خالہ جانی اچھی لگتی تھی. اماں تو بہت سخت تھیں، کبھی کبھی ایک آدھ تھپڑ بھی جڑ دیتی تھی، لیکن خالہ جانی تو ہمیشہ پیار ہی کرتی تھی. مگر خالہ جانی، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ میں ساتھ آ کر لوڈو کھیلے نا. تم کوثر سے لوڈو کھیلو، وہ جاگ رہی ہے، اور میں ذرا بڑی اماں کے کمرے میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. آپ اپنے ہی کمرے میں نماز پڑھ لینا، نہیں تو بڑی اماں آپ سے بھی کہیں گی نماز پڑھ کر سو جائیں. کمرے میں کوثر نے ریڈیو لگا رکھا ہے اور گانے سن رہی ہے، سمجھ میں آیا، اب بھاگو. اور وہ مڑ مڑ کر محفوظ فاطمہ کو دیکھتی کوثر آپا کے کمرے میں آ گئی تھی. یہ کوثر آپا اور خالہ جانی کا مشترکہ کمرہ تھا. 2 سنگل بیڈ آمنے سامنے پڑے تھے. کوثر آپا اور محفوظ فاطمہ دونوں ہی بڑی نفاست پسند تھی. انہوں نے کمرے کو بڑی نفاست سے سجا رکھا تھا. محفوظ فاطمہ کوثر آپا سے صرف 4 سال بڑی تھی، اس لیے دونوں خالہ بھانجی سے زیادہ ایک دوسرے کی سہیلیاں تھیں. حفیظ فاطمہ سب سے بڑی تھیں، ان سے چھوٹے حمزہ شاہ تھے، پھر اسرار تھے، اور پھر حفیظ فاطمہ سے 10 سال چھوٹی محفوظ فاطمہ تھی. حفیظ فاطمہ کی پیدائش کے 6 سال بعد حمزہ، پھر 2 سال بعد اسرار، اور پھر 2 سال بعد محفوظ فاطمہ آئی تھیں دنیا میں. یوں 6 سال تک حفیظ فاطمہ نے ماں باپ کے لاڈ تنہا اٹھائے تھے، جس سے وہ کچھ ضدی ہو گئی تھی اور خود سر بھی. 14 سال کی عمر میں باما بالا کے سید محب اللہ شاہ کا رشتہ حفیظ فاطمہ کے لیے قبول کر لیا گیا. سید محب اللہ شاہ خوبصورت، پڑھے لکھے اور بیوہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے. باما والا میں ان کی حویلی سرخ حویلی سے بڑی ہی ہوگی. یہ رشتہ سید اقتدار حسین شاہ کو ہر لحاظ سے موزوں لگا تھا اور انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو 14 سال کی عمر میں رخصت کر دیا. لیکن شادی کے صرف 3 ماہ بعد ہی وہ روٹی پیٹتی واپس آ گئیں کسی معمولی سی بات پر خفا ہو کر، اور انہوں نے محب اللہ شاہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سرخ حویلی آ جاؤ. لیکن محب اللہ اپنی زمین جائیداد، حویلی اور بیوہ ماں کو چھوڑ کر کیسے آ سکتے تھے؟ بڑی اماں اور سید اقتدار نے بیٹی کی بے جا حمایت کی اور سید محب اللہ نے سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ گھر داماد بن جائے. انہیں اپنی لاڈلی کی دل آزاری منظور نہ تھی جو ساس کے ساتھ رہنا نہ چاہتی تھی اور غصے میں پھر کبھی باما بالا نہ آنے کی قسم کھا چکی تھی.
یوں 10 سال بعد ماں کی وفات کے بعد تھک کر کمزور ہو کر سید محب اللہ اپنی حویلی اور زمینوں کا انتظام ملازموں کے حوالے کر کے سرخ حویلی میں آ گئے تھے، اور یوں کوثر سلطانہ سے پورے 11 سال بعد وہ دنیا میں آئی تھی، اور اس سے 2 سال بعد عباس شاہ، لیکن سید محب اللہ کو وہ عباس شاہ سے بھی زیادہ پیاری اور لاڈلی تھی۔ اماں کو تو بس کوثر اور عباس سے ہی پیار ہے، وہ اکثر سوچتی تھی۔ کوثر جسے اماں سے زیادہ بڑی اماں نے پالا تھا، کوثر آنکھیں موندے پاؤں ہلاتے ہوئے مہدی حسن کے گانے سن رہی تھی۔ آپا اس کے قریب جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ تم سوئی نہیں فتنی؟ نہیں، وہ اچک کر ان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پاؤں نیچے لٹکاؤ، گندے ہیں، انہوں نے فوراً ٹوکا۔ نہیں تو ابھی کھانے کے بعد تو اماں نے نہلایا ہے۔ اس نے اپنے گلابی فراق کو پھیلا کر دکھایا، اور یہ نیا فراق بھی پہنایا ہے۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ کوثر نے ذرا سا ہٹ کر اپنے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ آپ کو پتہ ہے آپا، اوپر برساتی میں چڑیلیں رہتی ہیں، مجھے خالہ جانی نے بتایا ہے۔ اس نے تفصیل بتائی تو کوثر آپا مسکرانے لگی اور ان کی آنکھیں جگر جگر چمکنے لگیں۔ نہیں منی، وہاں چڑیلیں نہیں رہتی، جن رہتا ہے، لمبے لمبے خوفناک دانتوں والا۔ آئندہ تم دوپہر میں کبھی بھی اوپر چھت پر نہ جانا، نہیں تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ آپا آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن مجھے پتا ہے اس کے یہ لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دانت جن سے کڑچ کڑچ کر کے وہ ننھے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر کوثر کے زیادہ قریب ہو گئی۔ نہیں، وہ جانداروں کو کھاتا ہے، بے جانوں کو کھا کر بھلا کیا کرے گا؟ کوثر آپا ہنس پڑی، اور کوثر آپا کو ہنسی بہت آتی تھی۔ ہر بات پر، چاہے وہ ہنسنے والی ہوتی چاہے نہ، وہ ہر بات پر ہنستی تھی۔ اب بھلا جنوں کے ذکر میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ اس نے سوچا۔ اسے اپنی گڑیوں کے کپڑوں کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ کل شام ہی تو اس نے گلابی سلک کے کپڑے پر گولڈن ستارے لگائے تھے، اور سوئی کتنی ہی بار اس کی انگلیوں میں چبھ گئی تھی، اور خالہ جانی کتنی مہارت سے ستارے ٹانگتی چلی جاتی تھی۔ چلو سو جاؤ۔ محبوب کے جمال کی کیا تعریف کریں، وہ تو آنکھ کی بینائی کی رسائی سے بھی ماورا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کے کلام پر بحث کرتے ہوئے دیدار حسین شاہ نے مدبر حسین پر ایک گہری نظر ڈالی۔ محدود میں لامحدود کو سمیٹنے اور سمانے کا جنون انسان کا مقدر ہے مدبر حسین، اور لامحدود کبھی محدود میں نہیں بیٹھتا۔ پردہ جی، میں آپ کے پاس لطیف بٹھائی کا کلام سننے نہیں آیا، مجھے عارفانہ کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میری مدد کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ داجی آپ بڑے ہیں، داجی آپ بڑے بھائی ہیں، کیا آپ تاؤ جی کو نہیں سمجھا سکتے؟ ہم کوئی غیر نہیں ہیں، ہماری رگوں میں ایک ہی شخص کا خون دوڑ رہا ہے، وہ میرے باپ کے بھائی کی بیٹی ہے داجی، اور میرے دل میں اگر اس کی چاہ پیدا ہو گئی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے سیدھے سادے طریقے سے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، پھر آخر تاؤ جی اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں خاندان میں، مرتبے میں، حیثیت میں ان سے کم نہیں ہوں، سگے تایا زاد بھائی کی اولاد ہوں، اچھی شکل و صورت ہے، پڑھا لکھا ہوں، صاحب جائیداد ہوں۔ وہ سب ٹھیک ہے پتر، پر اقتدار بھی اپنی جگہ صحیح ہے نا، وہ کیسے دوسرے مسلک میں بیٹی کی شادی کر دے؟ تیرے باوا نے بھی تو چنگا نہیں کیا نا، محسنہ نقوی سے شادی کر کے خود بھی سارے کا سارا بیوی کے مسلک میں رنگا گیا۔ داجی اب بس تاؤ جی سے میری سفارش کریں، آپ تو اللہ والے ہیں، لوگ آپ سے دعا کرواتے ہیں۔ او جھلیا، میں کیا اور میری دعا کیا، سیدھے سادے لوگ ہیں، چل کر آتے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ آپ اتنے عالم ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اور مسلک اور فرقوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ فرقے تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے پتر، صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزار لے، محبت میں وصل ضروری نہیں ہوتا پتر۔ میں صوفی نہیں ہوں داجی، نہ ولی ہوں، میں تو ایک عام سا چھوٹی چھوٹی خواہش پالنے والا بندہ ہوں۔ میں نے کوثر کو پسند کیا ہے تو اس کے ساتھ زندگی بھی گزارنا چاہتا ہوں، پل پل، لمحہ لمحہ، میری محبت وصل کی طلبگار بھی ہے، اور میں آرزو کرتا ہوں ہر لمحہ زندگی کا ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ گزاروں۔ مدبر حسین کے لہجے میں ناراضی تھی۔ دیدار حسین شاہ ہنس دیا اور بڑے سوز سے شاہ لطیف کو پڑھا۔ ابھی کل ہی ہمارے محبوب مرشد نے ہمیں تنور کی آگ سے باہر نکالا، لیکن یہ معلوم ہوتے ہی کہ ابھی ہمارے پختہ ہونے میں کچھ مدت درکار ہے، ہمیں پھر آگ کے حوالے کر دیا۔ آپ کا مطلب ہے میرا عشق خام ہے، ابھی اس میں پختگی نہیں آئی؟
اس کا ناراض لہجہ یکدم غصے میں ڈھل گیا اور وہ کھڑا ہو گیا. میں کوثر کے لیے جان سے بھی گزر سکتا ہوں، لیکن آپ خود بھی تو نہیں چاہتے ایسا. میں ہی پاگل ہوں جو آپ کے پاس چلا آیا دکھڑا لے کے. مجھے تو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ آپ کا اور تاؤجی کا مسلک ایک ہی ہے. وہ باہر کی طرف لپکا تو دیدار حسین شاہ بھی اسے پکارتے ہوئے پیچھے لپکے. او پتر، او مدبر حسین، او جلیا، بات تو سن. لیکن وہ غصے سے تنتناتا ہوا حویلی کے طویل برآمدوں اور صحن سے ہوتا بڑا گیٹ پار کر گیا اور دیدار حسین شاہ حویلی کے صحن سے ہی واپس پلٹ آئے. وہ جانتے تھے جو مدبر حسین چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. غلطیوں کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے. یہ بات بڑے ابا نے کتنی ہی بار کہی تھی، اور اب اگر اقتدار حسین یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتے تھے جس نے خاندان میں تفریق ڈال دی تھی تو کچھ غلط بھی نہ تھا. کنجن پالی میں شاہوں کے گھرانے کی بڑی عزت تھی. تقسیم سے پہلے سے ہی یہ گھرانہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا. ساتھ ساتھ بنی ہوئی 3 حویلیاں تینوں سگے بھائیوں کی تھی. بڑی حویلی میں سید دیدار حسین کا خاندان رہتا تھا تو سرخ حویلی جو درمیان میں تھی اقتدار حسین کی تھی، اور اس کے ساتھ چھوٹی حویلی سید بیدار حسین شاہ کی تھی. سرخ حویلی کا نام شاید اس لیے سرخ پڑ گیا ہوگا کہ اس کا سارا فرنٹ کرمچی جھوٹی اینٹوں سے بنا تھا اور اس کی دائیں بائیں چھوٹی اور بڑی حویلی تھی. اوپر سے چھتیں ملی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی فصیلیں انہیں الگ کرتی تھیں. سید بیدار حسین کی شادی گو سگی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، لیکن اس کے سسرال والوں کا مسلک الگ تھا. بیدار حسین جب تک زندہ رہے انہوں نے بیوی کے کسی معاملے میں دخل نہ دیا، بلکہ وہ ان کے مسلک کا احترام ہی کرتے تھے. وہ مجلس سننا چاہتی بھجوا دیتے، گھر پر مجلس کا اہتمام کرتی تو منع نہ کرتے. ہاں، خود وہ حصہ نہیں لیتے تھے. اصل مسئلہ تو ان کی وفات کے بعد شروع ہوا تھا. ان کے اکلوتے بیٹے اور بہو اپنے معاملات میں بہت اکھڑ تھے. ان کی وفات کے بعد سے تو باقاعدہ چھوٹی حویلی میں مجالس ہوتی، بڑے اہتمام سے علم نکالا جاتا، گھر کی عورتیں اور بچے امام بارگاہ جاتے، قاسم کی مہندی، بی بی فاطمہ کی سحنک ہوتی، کونڈے پکائے جاتے، لیکن بڑی اور سرخ حویلی سے کوئی ان میں شامل نہ ہوتا تھا. یوں تینوں خاندان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا. بظاہر ناراضی نہیں تھی، لیکن جب چھوٹی حویلی سے علم نکالا جاتا اور شام غریبہ منائی جاتی تو اقتدار علی شاہ کے حکم سے سرخ حویلی کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اور سب کو حکم تھا کہ کوئی کسی کھڑکی اور دراز سے بھی نہ جھانکے. ایسے میں مدبر حسین کا پرپوزل اقتدار حسین شاہ کیسے قبول کر لیتے؟ تو صاف انکار کر دیا گیا تھا، اور مدبر حسین بار بار دیدار حسین شاہ کے پاس آتے، جنہیں سب داجی کہتے تھے. داجی کے بارے میں عام خیال یہی تھا کہ وہ صوفی ہیں اور اللہ کے مقرب بھی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.